نماز فرض ہے، اس کا انکار کفر ہے. روزہ فرض ہے، اس کا انکار کفر ہے. زکوٰۃ فرض ہے، اس کا انکار کفر ہے. اس کا انکار کفر ہے. سنو غور سے. دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا حکم ہے. دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا حکم ہے. اس پر عمل کرنا سنت ہے. یہ بات سمجھ آ رہی؟ یہ فرائض ہیں، ان پر عمل کرنا فرض ہے. ان کا انکار کرنا کفر ہے. ان کا انکار کرنا کفر ہے. دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے. نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بلکہ سنت ہے. جی ہاں، سنت ہے. ایک آدمی نے بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے والے کو دیکھ کے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. کیسے کھاؤ؟ دائیں ہاتھ سے. یہ حکم آیا، یہ حکم آیا. لوگوں کا مزاج ہے کہ اگر ان کو غلط بات پر ٹوکا جاتا ہے تو ٹوکنا انہیں اپنی حیثیت کے اعتبار سے برا لگتا ہے. تو وہ ٹوکنے والے کو خاموش کرنے کے لیے کوئی جواب لاتے ہیں. ٹوکنے والے کو خاموش کرنے کے لیے، کہ ٹوکنے والے کو خاموش کرنے کے لیے کوئی عذر پیش کرتے ہیں، تاکہ ٹوکنے والا کہے جی معاف کرنا، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ کو یہ عذر ہے. ٹھیک ہے، آئیے سنو میری بات دھیان سے. اپنی جان بچانے کے لیے اور ٹوکنے والے کو خاموش کرنے کے لیے عذر پیش کرنا، یہ منافقین کا مزاج تھا. ٹوکنے والے کا احسان سمجھنا، ٹوکنے والے کو اپنا محسن سمجھنا، اور ٹوکنے والے کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ ٹوکنے والا ایسا ہے جیسا کسی کو گڑھے میں گرنے سے بچانے والا. چلے جا رہے ہوں اور اچانک آپ کا پیر کسی گہرے گڑھے میں پڑ رہا ہو اور کوئی آپ کو روک لے تو گرنے سے آپ کو بچا لے، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہوگا؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہوگا کہ آپ میرے بڑے محسن ہیں کہ آپ نے میری جان ہلاک ہونے سے بچا لی. جی ہاں، سننا دھیان سے بات. تو ٹوکنے والا کون ہے؟ محسن ہے. جی ہاں، ٹوکنے والا محسن ہے. جی ہاں، منافقین جب کو ٹوکا جاتا تھا تو وہ کوئی عذر پیش کرتے تھے، جھوٹا عذر کہ یہ کام تو ہم اس نے نہیں کر سکتے، یہ کام تو ہم اس نے نہیں کر سکتے. جی ہاں، تو میں نے عرض کیا کہ ٹوکنے والے کو خاموش کرنے کے لیے آدمی عذر پیش کر دیتا ہے. آدمی کیا کرے؟ عذر پیش کرے. یہاں یہی ہوا کہ آپ نے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. کھانے والے نے یہ کہا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، میں اس لیے بائیں سے کھا رہا ہوں. میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں، میں اس لیے بائیں سے کھا رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بددعا یہ دی کہ اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے. آپ کو معلوم تھا اس کا ہاتھ ٹھیک ہے، اس کا ہاتھ ٹھیک ہے. اس نے صرف دائیں ہاتھ سے کھانے سے انکار کرنے کے لیے عذر پیش کیا. روایت میں ما منعہ الا الکبر، یہ تکبر نے کیا کرایا؟ تکبر نے
تکبر نے حکم کا انکار کرایا. جی ہاں، شیطان کا بھی کبر تھا کہ اس نے سجدے سے انکار کرایا. سجدے سے ہاں کہ اور باقی سارے کام کر لیں گے ہم، آپ اپنے لیے جو چاہیں کرائیں، ہم کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ ان کے لیے ہم سے یہ کرائیں کہ آدم کو سجدہ کرو، یہ ہم نہیں کریں گے. سنو، یہ ہم نہیں کریں گے. ہمارے لیے حکم دیجیے، اپنے لیے ہم پورا کریں گے، لیکن ہم اعلیٰ ہیں، یہ ادنا ہے، ہم پرانے ہیں، یہ نئے ہیں، ہم کو سجدہ نہیں کریں گے. میں نے 2 مثالیں دی ہیں. چنانچہ روایت میں ہے کہ اس آدمی کا ہاتھ اسی وقت بیکار ہو گیا، کبھی زندگی میں ہاتھ اس کا منہ کی طرف اٹھ نہیں سکا، حالانکہ آدمی سارے قوت کے کام دائیں ہاتھ سے کرتا ہے عام طور سے. یمین دائیں کو اس لیے کہتے ہیں کہ یمین تو اصل قوت کا نام ہے. قوت تو قوت کس میں ہے؟ یہ قوت دائیں ہاتھ میں. دائیں ہاتھ سے یمین اس لیے کہتے ہیں کہ یمین کہتے ہیں قوت کو، یہ قوت دائیں ہاتھ کی ہے. کھانا کھانا انسان کی اہم ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے بھی ہاتھ چل ہو گیا کیونکہ انکار کیا کبر کی وجہ سے. میں نے عرض کیا کہ اللہ کے احکام یوں آتے ہیں، ہم آزما کر دیکھیں گے، تو کہیں حکم لاتے ہیں حیثیت کے خلاف، کہیں حکم لاتے ہیں معمول کے خلاف، حکم لاتے ہیں معمول کے خلاف. ایک رخ سے نماز ہوتی آ رہی ہے بیت المقدس کی طرف، حکم آ گیا کہ آپ رخ پھیر لیجیے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، رخ پھیر لیجیے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. تو جیسے حکم آیا صحابہ حکم کے ساتھ ساتھ گھوم گئے. سب حکم آ گیا، حکم آیا ہے. کیوں آیا؟ اس لیے نہیں آیا حکم کہ آپ کے علم میں آ جائے، حکم اس لیے آیا ہے کہ آپ کے عمل میں آ جائے. احکام جو ہوتے ہیں وہ تعمیل کے لیے ہوتے ہیں، تعلیم کے لیے نہیں ہوتے. صرف احکام کے لیے ہوتے ہیں، تعمیل، احکام تعمیل کے لیے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ سارے احکام تعلیم کے لیے ہیں، اس لیے احکام کی تعلیم ہے. صرف وہ ان کو پڑھا دے، وہ ان کو پڑھا دے، وہ ان کو پڑھا دے، وہ ان کو پڑھا دیجیے. اور ہمیں صحابہ کی زندگی میں تعمیل ملی ہے کہ حکم آیا ہے عمل کے لیے، حکم آیا ہے عمل کے لیے. جی ہاں، اس لیے علم برائے علم نہیں ہے، علم برائے علم نہیں ہے، علم برائے عمل ہے، علم برائے عمل ہے، علم برائے علم نہیں ہے. اللہ نے حکم دیا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان میں سے کون آپ کے ساتھ ہیں، کون آپ کے ساتھ نہیں ہیں. بالکل چھٹائی کے لیے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون آپ کے ساتھ ہیں، کون آپ کے ساتھ نہیں ہیں. بالکل صاف طور پر دیکھو قرآن میں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ ہم نے قبلے کو بدلا اس لیے ہے تاکہ ہم یہ دیکھیں کون آپ کو اتباع کرتا ہے اور کون آپ کی اتباع سے انکار کرتا ہے. ہاں، آزمائش کے لیے. تو جیسے حکم آیا صحابہ آپ کے ساتھ ساتھ پھر گئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. تحویل قبلہ، ہم نے قبلے کو بدلا، قبلے کو بدلا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اپنے معمول پر رہتے ہیں یا اپنے معمول کو حکم پر چھوڑ دیتے ہیں.
معمول کو حکم پر چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑ دو معمول, کیونکہ حکم آ گیا. کیا آ گیا؟ حکم آ گیا. معمول چھوڑ دو, کیا حکم آ گیا, حکم پر معمول بھی چھوڑ دیا جائے گا تو ترقی ہوگی. اور یہ کہنا کہ یہ کیوں بدل دیا, کہ یہ تو بیوقوف لوگ کہیں گے. قرآن کہہ رہا سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم, کہ ان قریب بے عقل احمق قسم کے لوگ وہ یہ کہیں گے کہ ان کو ان کے قبلے سے کس نے پھیر دیا, کیوں, کیا وجہ ہوئی. اس لیے فرمایا کہ اللہ کے احکام کی وجہ معلوم مت کرو, یہ حکم کس وجہ سے ہے, یہ حکم کس وجہ سے ہے نا. حکم کی وجہ معلوم مت کرو, حکم کی وجہ معلوم مت کرو. جی ہاں, اس لیے کہ جو حکم کی وجہ معلوم کرتے ہیں وہ صرف اسے معلوم کرتے ہیں کہ آیا یہ حکم ان کی عقل اور ان کی سمجھ اور ان کی صلاحیت کے مطابق ہے یا نہیں. میری بات توجہ سننا بہت. علت کا سوال وہ کرتا ہے کہ یہ حکم کیوں ہے. تو جو علت کا سوال کر رہا سمجھ لو کہ وہ حکم ویسے پورا نہیں کرے گا, بلکہ حکم کو اپنی سمجھ کے اعتبار سے پورا کرے گا. اس کا حکم کیوں دے رہے, کیا وجہ ہے, کیا وجہ ہے. کہ وجہ معلوم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ جو اطاعت کریں گے وہ کسی وجہ سے کریں گے, حکم سے نہیں کریں گے. کہ ہمیں وجہ معلوم نہیں کرنی ہے, ہمیں وجہ معلوم نہیں کرنی کہ اللہ جانے, اللہ کے رسول جانے اس حکم کی کیا وجہ ہے. جی ہاں, نبی کے کسی حکم میں اور کسی سنت میں وجہ معلوم کرنا یا حکمت معلوم کرنا یا اس کا فائدہ معلوم کرنا, اس کا فائدہ اس کا کیا فائدہ ہے, اس کا کیا فائدہ, کہ اس کی گنجائش نہیں ہے. ایک روایت میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عقل کے 99 حصے دیے گئے ہیں. عقل کے 99 حصے دیے گئے ہیں, اور ساری دنیا کی مخلوق جس میں سارے سائنسداں, سارے سیاستداں, سارے فقہاء, علماء, سب کے سب, ان سب پر عقل کا ایک حصہ تقسیم ہوا ہے. کون سا حصہ؟ 100واں حصہ سب پر تقسیم ہوا ہے. سب سارے اگلے پچھلے سب کے سب. جی ہاں, آج اللہ کے دین کے دشمنوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو مسلمان دیکھ کر کہتا ہے یہ لوگ زیادہ عقل والے ہیں, یہ لوگ زیادہ عقل والے ہیں. ہم وہ چیز نہیں بنا سکے جو انہوں نے بنا دی. جی ہاں, حالانکہ اندازہ کرو کہ ساری مخلوق پر عقل کا ایک حصہ تقسیم ہوا ہے, اور 99 حصے عقل کی کس کو ملے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا. ہاں, اگر آپ اپنے محلے کے کلینک کے ڈاکٹر سے بھی یہ پوچھ لینا کہ یہ دوا کیوں دے رہے ہیں, اس کا کیا فائدہ ہے, تو آپ کو پاگل کہے گا. کیا آپ کو اس سے کیا مطلب ہے, آپ کو اس سے کیا مطلب. ہاں, آپ کے محلے کا ایک عام ڈاکٹر, جی ہاں, جس کی استعداد صرف نزلہ, زکام, کھانسی, بخار کی دوا دے دینا ہے بس, اس سے آگے اس کی پہنچ نہیں ہے. ہاں, اس کو یہ بات برداشت نہیں ہے کہ اس سے یہ پوچھا جائے کہ آپ دوا کیوں دے رہے. جی ہاں, وہ بھی اس کو برداشت نہیں کرتا.
وہ یہ کہتا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. جی ہاں، اس کے اس جہل پر بھی، اس کو اپنے جہل کے باوجود بھی یہ بات برداشت نہیں ہے کہ آپ اس سے پوچھیں کہ دوا کیوں دے رہے. پھر اللہ کے رسول کے احکام میں بندہ علت اور وجہ معلوم کرے، یہ حکم کیوں دے رہے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ ترقی اس میں ہے، ترقی اس میں ہے، ترقی اس میں ہے، اور سچائی میں آگے بڑھنا، سچائی میں آگے بڑھنا. کہ سچائی میں آگے بڑھنے والے وہ ہوتے ہیں، سچائی میں آگے بڑھنے والے وہ ہوتے ہیں جو بغیر شک کے آگے بڑھتے ہیں. جی ہاں، وہ سچائی میں آگے بڑھ جاتے ہیں. مثال دیتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا، دیہاتی سے گھوڑا خریدا، اور معاملہ ہو گیا، قیمت طے ہو گئی، بات پکی ہو گئی. فرمایا آؤ میں تمہیں گھوڑے کی قیمت دوں. وہ آپ آگے بڑھے، گھوڑے والا پیچھے آ کے گھوڑا لے کر آپ تیزی سے آگے بڑھے پیسے لانے کے لیے. ادھر لوگ گھوڑے والے سے لوگ ملے، گھوڑا بیچو گے؟ گھوڑا بیچو گے؟ اسے خیال ہوا کہ یہ قیمت زیادہ دے رہے ہیں، تو بات کر لی دوسروں سے اور اپنی بات سے پھر گیا، آواز دے کر کہا کہ محمد آپ گھوڑا خریدیں گے، ان کو بیچ دوں؟ فرمایا میں تو لے چکا ہوں، میں گھوڑا تم سے لے چکا ہوں. فرمایا، اس نے کہا نہیں میں نے آپ کو نہیں بیچا. فرمایا میں لے چکا تم سے، میرا تمہارا معاملہ ہو چکا ہے، میں تمہیں پیسے دینے جا رہا ہوں. اس نے کہا نہیں میں نے آپ کو نہیں بیچا. اور پھر کیا اپنی بات سے پھر گیا. جی ہاں، سنو بہت عجیب مثال ہے یہ. ہم تم پر ایسے حالات لاویں گے کہ تمہاری اندر کی سچائی یا جھوٹ کو نکالیں گے باہر، کہ تمہارے دل میں شک ہے کہ تمہارے دل میں یقین ہے. سنو غور سے، اور شک والے محروم ہو جائیں گے، شک والے محروم ہو جائیں گے. جی ہاں، اور تصدیق کرنے والے سچوں میں آگے بڑھ جائیں گے. جی ہاں، دو آدمی خاص طور پر ہیں، ایک اول درجے کے سب سے پہلے اسلام لانے والے ابوبکر صدیق، وہ سچائی میں آگے بڑھ گئے، سچائی میں آگے بڑھ گئے. اور دوسرے حضرت خزیمہ بن ثابت، یہ بھی سچائی میں آگے بڑھ گئے. دھیان سے سننا بات. اس نے کہا گھوڑے والے نے کہ آپ گواہ لائیے. میں نہیں مانوں گا، گواہ لائیے. نہ گواہ تو کوئی نہیں ہے، میں اور آپ، تیسرا کوئی بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا نہیں، آپ گواہ لائیں گے تو میں بات سنوں گا، ورنہ میں نہیں دوں گا، میں نہیں مانتا. گواہ لائیے جو گواہی دے. تو آپ میں گواہ تو کوئی ہے نہیں. یہ وہاں سے گزر رہے تھے خزیمہ، انہوں نے دیکھا کہ دیہاتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گواہ کا سوال کر رہا ہے، گواہ لائیے. پھر آگے بڑھ کر کہا میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا اس سے خرید لیا. میں گواہی دیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کو پکڑا. فرمایا خزیمہ تم نے گواہی کیسے دی جب تم موقع پر موجود نہیں تھے؟ یہ سوال
بطور امتحان کے، یہ سوال بطور امتحان، سخت امتحان ہے. اگر ہمارے پوچھنے پر یہ کہہ دو کہ جی مجھے تو معلوم نہیں، میں نے تو ایسے کہہ دیا تھا. سنو غور سے کہ یہ کفر کے لیے کافی ہے کہ تم نبی کی بات میں شک کر رہے ہو. اور اگر یہ کہیں کہ ہاں میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا اس سے خرید لیا تھا، میرا سننا میرا دیکھنا آپ کے کہنے کے بعد میرے سننے دیکھنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب آپ نے فرما دیا موقع پر تھا یا نہیں تھا؟ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ نے گھوڑے سے خرید لیا تھا. مایا خزیمہ تم نے کیسے گواہی دی؟ تم نے گواہی کیسے دی یہ تو موقع پر موجود نہیں تھے؟ عرض کیا کہ آپ نے ہمیں جنت کی خبریں دی، جہنم کی خبریں دی، عرش و کرسی کی، اللہ کے وجود کی خبریں دی ہیں آپ نے ہمیں. ہم نے سب کو یقینی مانا آپ کے کہنے پر. ہم تو کچھ بھی نہیں دیکھا، ہم تو کہیں بھی نہیں تھے آپ کے ساتھ، ہم تو کہیں بھی آپ کے ساتھ نہیں تھے. تو جو ذات اتنی بڑی چیزوں کے بارے میں جھوٹ نہ کہے وہ گھوڑے کے بارے میں کیا جھوٹ کہے گی؟ ہمیں یقین ہے کہ آپ نے گھوڑا اس سے خرید لیا تھا. تو مجھے تو واقعے سے سمجھانا تھا. جی ہاں، کہ سچا بننے کے لیے، کیا بننے کے لیے؟ سچا بننے کے لیے، سچے میں شامل ہونے کے لیے، سچے میں شامل ہونے کے لیے یہ شرط ہے. آپ نے فرمایا آج کے بعد خزیمہ جس بات کے بارے میں گواہی دیں ان کی گواہی تنہا کی 2 کے برابر مانی جائے. سچائی میں، جی ہاں سچائی میں ڈبل، گواہی دینے میں ڈبل. جی ہاں اکیلے 2 کے برابر. 2 اعتدال، 2 عدل کے مسلمان ایمان والے سچ بولنے والے اگر 2 ہوں تو ان کے مقابلے میں خزیمہ اکیلے کافی ہیں. خزیمہ اکیلے کافی ہیں 2 کے مقابلے میں. میں نے ایک بات کہی ہے شروع سے جو کہہ رہا ہوں کہ ترقی اس میں ہے، ترقی اس میں ہے کہ تم بات قبول کر لو. ترقی اس میں ہے کہ بات کو قبول کر لو. اور محرومی کہ محرومی اس میں ہے کہ انکار کر دو. ٹھہراؤ نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے کہ محرومی اس میں ہے کہ تم انکار کر دو اور ترقی اس میں ہے کہ تم بات کو قبول کر لو. تو ترقی ہو گئی سچائی میں، سچائی میں ترقی. حضرت خزیمہ یوں تو سارے صحابہ سچے ہیں، تمام صحابہ سچے ہیں، مگر ہم نے خزیمہ کو سچائی میں آزمایا تھا. یہ کہہ کر تم نے گواہی کیسے دے دی کہ تم موقع پر موجود نہیں تھے؟ تو نے جواب دیا کہ ہم نے تو غیب کی تمام چیزوں کو آپ کے کہنے پر قبول کیا ہے. یہ بھی بات ہماری نظر سے غائب ہے، ہم موجود نہیں تھے، مگر ہم یقین کرتے ہیں کہ آپ سچے ہیں. ہم گواہی دیں گے، ہم ایسے گواہی دیں گے جیسے موقع پر موجود ہوں. تو یہ سوال آپ کا بطور امتحان کے تھا. تو میں نے عرض کیا کہ